حدیث نمبر 26، جس میں راوی حدیث جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، یعنی کہ جو جوڑ ہے انسان کے جسم میں، اس کا بھی ہم صدقہ ادا کریں۔ کتنے جوڑ ہے انسان کے جسم میں؟ 360، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 360 جوڑ، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جوڑ ہمارے جسم میں۔ وہی حدیث میں آتا ہے کہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جب انسان صبح میں اٹھتا ہے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ادا کرے۔ 360 جوڑ تو کتنا روپے صدقہ کرنا ہے؟ 360 روپے۔ وہ ہے کہ ہر دن ہر انسان 360 روپے صدقہ کرنا ہے، یہ تو مشکل ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیسا ہر دن ایک انسان 360 روپے صدقہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کم از کم 2 رکعت پڑھو۔ کون سی رکعت؟ چاش کی رکعت، چاش کی، جیسے کہ بولتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، 2 رکعت پڑھو۔ اگر تم صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعت پڑھیں گے 360 جوڑ کے برابر آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ صرف 2 رکعت پڑھنا ہے۔ کب؟ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کر، یعنی کہ سورج 6 بجے طلوع ہوا، 6:20 سے لے کر اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ کب تک؟ زوال سے پہلے تک۔ ظہر شروع ہوتا ہے سمجھے 12:30 تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کمپنی کو جاتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں ضحیٰ کی نماز سے، یعنی کہ ہمارے جسم میں جو جوڑ ہے اس کے بدلے جو نا یہ ہم جو نا انسان اس کا صدقہ ادا کرے۔ اسی وجہ سے اللہ نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ۔ ایک اور جو قرات ہے جو بات ورس وغیرہ کی، یعنی کہ اللہ نے اچھے طریقے سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم میں جوڑ دیا، اللہ نے ہم کو اچھی طریقے سے آنکھ پیدا کیا، اچھی طریقے سے اللہ نے ناک پیدا کیا، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، ہم اس کا بھی شکر بجا لائیں۔ یعنی کہ یہ جو جوڑ ہے 360 جوڑ، اس کا شکر ہم کیسے بچا لائیں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا پڑے گا، صلاۃ الضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، ہم اس کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ عاجز ہے، یعنی کہ اس کے لیے مالدار غریب کی ضرورت نہیں، 360 جوڑ صدقہ کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ گویا کہ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے 360 روپے صدقہ کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعدل بین اثنین صدقہ، 2 خاندان والے لڑائی جھگڑا کریں، آپ جا کے دونوں کے درمیان اصلاح کرو، اس میں بھی آپ کو صدقہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ 2 بھائی آپس میں لڑ لیتے ہیں، آپ جا کے صدقہ دونوں کے درمیان ملاؤ، دشمنی کو دور کرو، آپ کو ثواب ملے گا۔ یعنی کہ 2 لوگ اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے بات نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو جا کے ملانا بھی صدقہ ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصدقۃ اصلاح ذات بین، 2 لوگ آپس میں لڑ لیتے ہیں، آپ جا کے ملاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، صدقہ ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ، یعنی کہ کوئی انسان لگیج رکھ کے کھڑا ہوا ہے، آپ اس کا لگیج اٹھا کے جو ہے نا، جیسا کہ ٹرین وغیرہ میں کیا ہوتا ہے لگیج اٹھا کے اوپر رکھنا ہے، آپ جو ہے نا کوئی بڑی عمر کی عورت ہے لگیج اٹھانے نہیں ہوتا ہے، آپ اس کا لگیج اٹھا کے اوپر رکھو، یعنی کہ سفر میں کوئی ہے تو آپ ان کی مدد کرو، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ سفر میں کوئی ہے جس کو کچھ کام نہیں ہوتا ہے، آپ بڑی عمر کی ہے نہیں ہوتا ہے، بڑا بوڑھے انسان ہے، آپ ان کی تھوڑی مدد کرو بس، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جیسے کہ آپ بائک میں جاتے رہتے ہیں، کوئی انسان بولتا ہے لفٹ پوچھتا ہے، آپ اسے دے دو بس، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ وہی حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی، اللہ نے کیا فرمایا سورہ زلزال کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، رتی برابر، چونٹی کا جو سر ہے نا اس میں برابر بھی اگر آپ نیکی کریں گے اللہ اس کا بھی ثواب دے گا۔ چھوٹا سے چھوٹا صدقہ، حدیث میں ہی بتایا گیا، اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ تھوڑا سامان اٹھا کے رکھ دو، اگر آپ رکھ دیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ معلوم ہے کہ کون سی نیکی کل اللہ کے پاس کام آئے گی، معلوم نہیں۔ کل حشر کے میدان میں باپ بیٹے کے پاس جائے گا، کہے گا کہ میرے بیٹے میں نے دنیا میں جس پر کھلایا پلایا سب کچھ کیا، آج مجھے ایک نیکی دی۔ باپ اپنے بیٹے سے نیکی کی بھیک مانگے گا حشر کے میدان، یہی بیٹا بولے گا کہ نہیں ابو جان میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں۔ پھر وہی ماں اپنی بیٹی کے پاس جائے گی، اپنی نیکی کی بھیک مانگی، ایک نیکی مانگی ماں اپنی بیٹی سے، بیٹی بولے گی کہ امی جان میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں۔ معمولی مت سمجھو نیکی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، یہ چھوٹی نیکی ہے نا، یہ معمولی نیکی ہے نا، نہیں، انسان چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو وہ عمل، جیسا کہ مسجد میں کوئی گاڑی گرا ہے آپ لے کے باہر ڈالو، یہ بھی صدقہ ہے، ثواب ملے گا۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بات میں دیکھیے والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی بھائی سے ملتے ہیں اچھی بات کرو،
الٹا ان کی غیبت کرنے سے بہتر السلام علیکم خوش دلی سے ملو، یہ بھی ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کسی بھائی کو دیکھ کر ہنسیں گے، خوشی ملیں گے، ثواب ملے گا۔ یعنی کہ حدیث میں جو بات بتائی کہ نیکی کماؤ بس، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے نیکی کماؤ۔ سابقوا بالخیرات، ہم پڑھتے ہیں نیکی میں آگے بڑھو آگے بڑھو، کیا مطلب؟ صرف نماز نہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی کسی کی مدد کرنا ہے، یا تو الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے، یا تو دوسروں کو اچھی بات بولو، یا خود سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، آپ گھر سے مسجد تک چل کر آتے، کتنے قدم ہوں گے؟ یہ قدم کے بدلے 10 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی، یہ قدم کے بدلے کتنے نیکیاں؟ 10 نیکیاں، تو 2 پاؤں کے 20 قدم، تو 20 قدم اگر آپ ایک مرتبہ 2 پاؤں رکھتے ہی مسجد کو آنے کے لیے، آپ کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھی جائیں اور 10 درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں۔ صرف 2 قدم رکھیں گے آپ کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ اس طرح اگر آپ 500 قدم رکھیں گے تو دونوں پیر ملا کے 1000 نیکیاں، یعنی کسی وجہ سے اہل علم نے کہا افضل ہے کہ مسجد کو چل کر آئے، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ چل کر آتے مجھے جماعت مل جائے گی، اقامت ملے گا الحمدللہ، لیکن مسجد میں ابھی آپ گھر میں ہی اقامت ہو رہی پھر بھی آپ چل کر آتے نہیں، اچھی بات ہے۔ یعنی کہ تھوڑے جلدی نکل کر دینا، انسان وضو کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من خرج فی بیتہ متطہرا، گھر میں وضو کرتا ہے، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر وہ مسجد کے لیے نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھیں گے، 10 درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں گے۔ گھر ہی میں وضو کر کے نکلنا افضل ہے۔ ہاں اگر دور ہے گھر تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہم گاڑی میں بائک میں آ سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ چل کر آنے سے ثواب زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، آپ راستے سے جاتے رہتے، کوئی پتھر ہے ہٹا دیں گے آپ کو ثواب ملے گا، کانٹا ہے ہٹا دیں گے آپ کو ثواب ملے گا، یعنی کہ کوئی بھی چیز راستے میں پڑی ہوئی اگر آپ اسے ہٹاتے ہیں آپ کو ثواب ملے گا۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کہ ایک انسان راستے میں چل رہا تھا، کانٹا تھا، اسے ہٹایا، بس صرف کانٹے کو ہٹاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخلہ دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے جنت میں داخلہ دوں۔ معلوم نہیں کہ کون سی نیکی اللہ کے پاس قبول ہو جائے، معلوم نہیں، ہم ہمیشہ نیکی کریں اور جو ہے دعا کریں اللہ اسے قبول کرے، کون سی نیکی قبول ہو جائے معلوم نہیں، جس کی وجہ سے انسان چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور تُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے میں کوئی کانٹا ہے کوئی پتھر ہے اگر آپ ہٹا دیں گے، بلکہ بعض عالمین نے کہا کہ راستے میں اگر اس طرح کی تصویر ہے، تصویر عورتوں کی تصویر ہے، اس طرح راستے میں گرا ہوا ہے، افضل ہے کہ اس تصویر کو دینا پاؤں سے نہ روک دیں، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی عورتوں کی تصویر ہے، کوئی ایسی کسی فوٹو ہے، اسے ہم بھی جو ہے کچرے میں پھینک دیں گے، اس میں بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ یعنی کہ راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اگر ہم اس کو ہٹائیں گے تو اس پر بھی ہم کو ثواب ملے گا۔